نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے جملہ کہا، اے میرے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد، قوم عاد کے پاس، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ۔ قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام حاضرین مجلس، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے اور انہوں نے کیا پیغام دنیا والوں کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہر مسلمان یا ہر انسان کے لیے جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی بات کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ دو سوالات ہیں، ایک ہے من تعبد وکیف تعبد، کہ عبادت کس کی، عبادت کیسی۔ یہ دو سوالات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے العبودیہ کے اندر۔ من تعبد وکیف تعبد، عبادت کس کی، عبادت کیسے۔ میرے بھائیو، اگر ہم دو سوالات کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور ان دو سوال کے جوابات پر عمل کر لیں تو جان جائیں پوری شریعت پر عمل ہو جائے گا۔ عبادت کس کی، عبادت کیسے۔ دیکھیے، اس کے بڑے سمپل سے جوابات ہیں۔ پہلا جواب ہے عبادت اللہ کی۔ عبادت کس کی، عبادت اللہ کی۔ دوسرا جواب ہے عبادت کیسی، عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں تو ہماری عبادت مقبول ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کا معنی کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں العبادت فی الشرع کل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین پسند کرے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، چاہے وہ چیز قول سے تعلق رکھتی ہو یا عمل سے تعلق رکھتی ہو، کہنے کی بات ہو یا کرنے کی بات ہو، اللہ اس کو اگر پسند کرتے ہیں تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اب وہ چیز چاہے باطنی ہو چاہے ظاہری ہو، وہ عبادت ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم انہی دو سوالات کے جوابات کو تفصیل سے دیکھیں گے، عبادت کس کی اور عبادت کیسی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت قرار دیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت ہی اصل مقصد ہے تخلیق انسانی کا، بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے، تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں، اس زندگی میں آنے سے پہلے، اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا تھا، فرمایا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ تو ہم تمام لوگوں نے جو دنیا میں ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے، جو دنیا میں ہمارے بعد آئیں گے اور زندہ رہیں گے پھر چلے جائیں گے، ان تمام لوگوں نے یہی جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، کہا کہ ہاں اے ہمارے رب، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ تو ہم سب نے عالم ارواح میں اس بات کا عہد کر لیا کہ ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم سب نے عہد و پیمان کر لیا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم اس چیز کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی یاد دہانی کے لیے، اسی کو ریمائنڈ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی، اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے اسی بات کی وحی کی، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان کے پاس یہی بات ہم نے، یہی پیغام ہم نے بھیجا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، تم میری عبادت کرو۔ تو یہ جو ہے پہلے سوال کا جواب ہے، من تعبد، عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم دنیا کے سب سے پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد تقریباً 10 نسلیں توحید پر تھی، 10 نسلیں، 10 جنریشن جو ہے توحید پر تھی، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ بعد میں لوگوں نے جب شرک کرنا شروع کیا تب اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے دعوت کیا پیش کی؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ کہتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لكم من اله غيره، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، اگر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی
جو ہے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے جملہ کہا، اے میرے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد، قوم عاد کے پاس، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہی جملہ دہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اکیلا اللہ عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ تو جو بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی ہے وہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کہی ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت نوح کی دعوت اللہ کی عبادت، حضرت ہود کی دعوت اللہ کی عبادت، حضرت شعیب کی دعوت اللہ کی عبادت۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح کو بھیجا، فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اور دیکھو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک نشانی آئی ہے، تم اس کو دیکھ لو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام انبیاء جو آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ذرہ برابر فرق نہیں ہے، حرف برابر بھی فرق نہیں ہے، سب نے یہی جملہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول، آپ آئے، آپ نے کیا دعوت دی؟ جب ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے سوال کیا، ماذا یأمرکم، کہ جو محمد آئے ہیں یہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ دیکھیے، خواتین سے گزارش ہے کہ وہ خاموش اختیار کریں، یا بازو جو مسجد ہے اس میں تشریف لے جائیں۔ دیکھیے، عبادت کی رات ہے یہ، اس میں ہمیں جم کر عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، تو خیر، جو بات میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، پہلے سوال کا جواب ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ من تعبد، عبادت کس کی؟ دوسرا سوال، کیف تعبد، عبادت کیسی؟ دو سوالات، عبادت کس کی، عبادت کیسی۔ اگر یہ دو سوالات کے جوابات پر ہم لوگ عمل کر لیں، سمجھ لو پوری شریعت پر ہم نے عمل کر لیں۔ یہ پورا مغز ہے، پوری شریعت کا یہ خلاصہ ہے۔ عبادت کس کی، عبادت کیسی، عبادت اللہ کی، عبادت محمد جیسی۔ یہ دو چیزیں سمجھ لیں، اس کے اندر جو ہے پورا اسلام آ گیا، عبادت اللہ کی، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ تو دیکھیے، جتنے انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان تمام انبیاء نے یہی بات کہی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ جو نبی آئے ہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کیا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے، عبادت اللہ کی، دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت دنیا میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اللہ کی
بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی اور وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیے دنیا کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے، کہا حضرت معاذ سے، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کی کیا حقوق ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اللہ کا حق یہ ہے، فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ کہا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر کہ بندے خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی ذات کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جو بندہ یہ حق ادا کر لے تو اس کا حق اللہ کی ذات پر یہ ہے، وہ حق اللہ علی العباد، وہ حق العباد علی اللہ، اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا۔ جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرے کسی کو، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو میرے بھائی دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ تو اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، اسی لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ ان تمام کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، اسی مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جس کی بھی وہ عبادت کر لے، یہ نہ دنیا میں اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اتنے کمزور ہیں یہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں ایک بہترین مثال دی جا رہی ہے، تم اس کو بغور سماعت کرو۔ آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانگتے ہیں، تدعون من دون اللہ، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یاد رکھو لن یخلقوا ذبابا، یہ چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تمام دنیا کے معبودان مل کر، اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ چیز حاصل کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا يستنقذه، اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، دیکھو مانگنے والا بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی جن معبودان کی آپ پوجا کر رہے ہو، جن سے آپ مانگ رہے ہو، یہ خود اپنے فائدے کی چیز جو ہے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مکھی ان سے سامنے رکھی ہوئی چیز اٹھا لے تو یہ ایسے مجسمے ہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ حرکت کر سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، اپنی چیز کو نہیں لے سکتے، آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہو، کیسے ان کے سامنے تم سر بسجود ہوتے ہو، کیسے تم نظر و نیاز کرتے ہو، کیسے تم ان سے مانگتے ہو جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں اسی مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا۔ فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس لیے بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کل ما عبد من دون اللہ، الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شجر و حجر کی عبادت ہو، پیڑ پودوں کی عبادت ہو، پتھروں
کی عبادت ہو، مجسموں کی عبادت ہو، قبروں کی عبادت ہو، کسی کی عبادت ہو، وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ واجتنبوا الطاغوت، اجتناب الطاغوت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو طاغوت جتنے بھی ہیں یہ دنیا کے اندر کسی کے لیے نفع و ضر کے مالک نہیں ہے، خیر و شر کے مالک نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کے سامنے ہم سجدے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان کے سامنے رکوع کر سکتے ہیں؟ کیسے ان سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیسے ان کے لیے ہم ذبیحہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لوگ جو ہے مختلف مہینوں کے اندر مختلف لوگوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں قربانی نہیں کریں گے، بچوں کی عقیقے نہیں کریں گے، لیکن جب موسم آ جائے تو لوگوں کے نام پر، اولیاء کے نام سے اور پیروں فقیروں کے نام سے ضرور جانور ذبح کریں گے۔ میرے بھائیو جانور صرف اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ دیکھیے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور وہ چاہتا تھا کہ بوانا نامی جگہ پر اپنے ایک جانور کو ذبح کرے، اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا، اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں فلاں جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پوچھا هل كان فيها وطن من اوثان الجاہلیہ، کہا کیا اس جگہ زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت پایا جاتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا هل فيها عيد من اعيادهم، کہا کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے زمانے جاہلیت کا؟ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، وہاں نہ تو کوئی بت ہے نہ وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے، بس ایک عام جگہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں ذبح کرو۔ تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، اوفی بنذرک، اپنے نظر کو پورا کریں۔ دیکھیں یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس بندے سے دو سوال کیے، کہا کیا تم وہاں پر اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا وہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی بت کی پوجا ہوتی ہے؟ تو دیکھیں جس جگہ پر غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حالانکہ بندہ اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یہ شخص جو ہے اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی نے کہا اگر اس جگہ پر غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو تو اس جگہ پر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو، لوگوں کو دھوکہ اور شک و شبہ نہ ہو کہ کہیں غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے۔ تو دیکھیے اسلام میں اتنا احتیاط ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عبادت، چاہے بڑی سے بڑی عبادت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر غیر اللہ کے ساتھ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ معاف کر سکتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا اللہ چاہے ہر چیز معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسری چیزوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا دونوں جائز نہیں ہے، دونوں جائز نہیں۔ ایک تو سرے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا، دونوں بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات کرے اور کوئی پیغام بھیج دے قرآن کے علاوہ، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں تمام، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، شریک مینس پارٹنر، دو لوگ کسی چیز میں شریک ہوں، تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں تمام شریکوں سے بری ہوں، بے نیاز ہوں۔ جو کوئی بندہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے
کوئی عمل کیا، میرے لیے عمل کیا، لیکن اس عمل میں کسی غیر کو شریک کیا. عمل کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس عمل میں اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جس عمل کے اندر اللہ کو خالص نہ کیا گیا ہو، غیر اللہ کو شریک کیا گیا ہو. ایسا عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها الا التقوى. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى. جزاک اللہ خیر. ولكن ينال التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو اللہ کا تقوی مطلوب ہے. یہ دنیاوی چیزیں پسند نہیں ہے، یہ دنیاوی چیزوں کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو ترکتہ و شرکہ، اس کو نہیں چھوڑ دیں گے اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العالمین صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، وہ وابتغي به وجهه، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. جس چیز کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا گیا ہو. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس بندے کا کیا حکم ہے؟ یلتمس الاجر والذکر. ایک بندہ غزوہ کروائے لیکن وہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، جہاد میں چلا گیا، ذکر بھی چاہتا ہے اور اجر بھی چاہتا ہے، یعنی دنیا والے اس کو بہادر بھی کہے اور اجر و ثواب بھی کہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ شیء اللہ. اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیے حالانکہ بندہ اجر کی بھی امید رکھ رہا ہے لیکن ناموری بھی چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسی چیزیں اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ کو صرف وہ عمل پسند ہے جس کے اندر اللہ کو خالص کیا گیا ہو. اور یہی بات ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ جعل الاخلاص والمتابعة سببا لقبول الاعمال فاذا فقد لم تقبل الاعمال. کہا کہ اخلاص شرط اول ہے، اخلاص شرط اول ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے، چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو. عمل میں اخلاص شرط ہے اور عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تب بھی وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بڑا پیارا جملہ ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں کہ مفعول کو پہلے اگر لائیں تو اس کے اندر تاکید کا معنی پایا جاتا ہے. امفیسس کرنا، کسی کو اسرٹ کرنا، کسی امفیسس کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی چیز میں معنی میں تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے تو جس جملے کو آخر میں لانا ہے وہ جملہ پہلے لایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں. کتنا بڑا جملہ ہے. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. اگر کوئی بندہ یہ کہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ توحید ہے. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا. بعض علماء نے اس کو زنا سے تعبیر کیا ہے. اس کی مثال یہی ہے، یعنی زنا سے تعبیر کیا گیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا زنا سے تعبیر ہے. اگر کوئی ایک خاتون یہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں تو کوئی آدمی اس کو زندہ چھوڑے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں تو کوئی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا. میں سمجھتا ہوں غیرت گوارا نہیں کرے گی. تو یہ پارٹنرشپ جائز نہیں ہے. شرک جو ہے اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. اور دیکھیے قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں 6000 سے زیادہ. قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ عبادت کا. قرآن میں سب سے پہلا جو آرڈر اللہ نے پاس کیا وہ عبادت کا ہے. فرمایا سورۃ البقرہ میں اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ نے فرمایا اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. دیکھیے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ یہاں پر کچھ کرائٹیریاز بتائے گئے، کچھ اصول بتائے گئے. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا.
عبادت اس کی ہونی چاہیے جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی نہیں جس کو پیدا کیا گیا۔ جس کو پیدا کیا گیا اس کی عبادت نہیں، جو پیدا کرنے والا ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں بلکہ تم سے پہلے جو فور فادرز تمہارے تھے، جو آبا و اجداد تمہارے تھے، انسیسٹرز تمہارے تھے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان کی تم اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اچھا کیوں عبادت کرو؟ اللہ کے بتا رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، اور صرف پانی نازل نہیں کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے تمہارے لیے سبزیاں روزیاں اللہ رب العالمین نے نکالی ہے، رزقا لکم، تاکہ یہ تمہارے لیے رزق بن جائے۔ تو دیکھیے عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے ہمارے لیے زمین کا ہموار کیا، عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے اس پانی سے ہمارے لیے رزق مہیا کرایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اے لوگوں تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو پہلا حکم اللہ کی عبادت کا، پہلی ممانعت اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے پہلا حکم ہے قرآن مجید کا۔ میرے بھائیو دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں انسانوں سے رزق نہیں چاہتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائے پلائے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ کی ذات ہے جو دنیا والوں کو رزق دینے والی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں اس آیت میں غور کریں، اللہ کیا فرماتے ہیں، میں ان سے رزق نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ میں انہیں رزق دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلائے، بلکہ وما اريد ان يطعمون، میں ان کو کھلانے والا ہوں۔ تو معبود وہ ہونا چاہیے جو دوسروں کو کھلائے خود نہ کھائے، لیکن آج لوگ عبادت کس کی کر رہے ہیں، جو خود کھانے کی محتاج ہیں، جن کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے سامنے فروٹس رکھے جاتے ہیں، جن کے سامنے سوم رس رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، جو کھانے کا محتاج ہے، جس کو ہم خود کھانا دیں، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں کھانا دے، جو ہم سے کھانا طلب کرے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ہمیں رزق دینے والا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو میں تمہیں رزق دوں گا، اور ہم عبادتوں میں پیچھے اس لیے رزق کی تلاش میں۔ کسی سے پوچھو کہ بھائی تم نمازوں میں نظر نہیں آ رہے، عبادتوں میں نہیں، مسجد سے نہیں جڑے ہو، کیا کہتے ہیں، کاموں میں بزی ہو، مصروف ہو، روزی رزق کی تلاش میں ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنى واسد فقرک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، ام لو صدرک غنى، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، کسی کا تو محتاج نہیں ہوگا، واسد فقرک، تیری غربت کو، تنگدستی کو، افلاس کو، فقر کو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، رزق دینا میرے دل میں ہے، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ رزق کی تلاش میں ہو، وقت نہیں ملتا نماز کے لیے۔ میرے بھائی نماز پڑھو، اللہ روزی میں برکت دے گا، رزق میں اضافہ کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو، میں تمہارے لیے تمہارے رزق کے اندر اضافہ کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرَكَ، اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھوں کو مصروف بنا دوں گا، فارغ نہیں رہو گے، ہمیشہ بزی، ہمیشہ مصروف رہو گے، اور تمہارے فقر و فاقہ کو بھی میں دور نہیں کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں عبادت نہیں کرتے، زندگی بھر کمانے میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں برکت نہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری غربت تمہیں دور نہیں کروں گا، دور نہیں ہوئی غربت۔ 3 شفٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں، صبح سے شام کام کر رہے ہیں، گھروں میں برکت نہیں، کیوں؟ عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر زندگی میں عبادت نہ ہوگی تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی، تو عبادت ضروری ہے۔ تو
تو میرے بھائیوں انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی. عبادت کیسی؟ محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی یہ 2 بڑے پیارے جملے ہیں اور بہت ہی عام ہیں جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ کے اندر بیان کیا. ان دونوں کو بڑی عام چیزیں. یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. عبادت کس کی اور عبادت کیسے ہے. تو یہ پہلی چیز جو ہے ہم لوگوں نے دیکھ لی. عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی, غیر اللہ کی عبادت نہیں. دیکھیے عبادت اللہ کی کرنی ہے, صرف اللہ کی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی کرنی ہے بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ جتنا شرک اور مظاہر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے انسان کی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. تو انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیسی ہے. دیکھیے میرے بھائیو بسا اوقات ایسی چیزیں ہیں, عبادت کیسی ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے. اس میں یہ بہت چبھنے والی باتیں ہیں, لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں. عبادت کیسی ہے؟ عبادت کرنے والے بہت سارے کرتے ہیں لیکن عبادت کیسی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کرنی ہے تبھی ہماری عبادت قبول ہوگی. ورنہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے, زندگی بھر روزے رکھتے رہے, زندگی بھر حج و عمرے کرتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عبادت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی. میرے بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے. زندگی بھر ہماری عبادتوں میں گزر رہی ہے زندگیاں, لیکن عبادت ویسی نہیں ہو رہی ہے جیسے ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ نے عبادت کو واجب کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا کہ ہر آدمی اپنی من مرضی سے جس طرح چاہے عبادت کرے, آزاد نہیں چھوڑا. انسان عقلی طور پر کرے نہیں بلکہ اللہ نے اس کے اصول بنائے ہیں, اس کو باندھ کر رکھا ہے اصول کے ساتھ, ضوابط کے ساتھ کہ عبادت کیسے کرنی ہے. آپ نماز سے لے کر توحید کی بات جو ہے, نماز سے لے کر حج تک کی تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. جگہ جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ہم کیا مختلف طریقوں سے نماز, جس کی جیسے دل بولا نماز پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیو حدیث ہم لوگ اس سے پہلے سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے, کیا کریں گے؟ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون ولا نتصدق. اے اللہ کے نبی یہ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, ایسے روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں, لیکن یہ لوگ مالدار ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں, غلاموں کو آزاد کر سکتے ہیں, غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے. تو وہاں پر کہنا یہ ہے صحابہ کرام کہتے تھے یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم, وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں سب کی نماز کا طریقہ ایک تھا, سب کی نمازوں کا طریقہ ایک تھا. 4 طریقے نہیں تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں, ایک ہی تھا. تمام صحابہ کرام کا طریقہ ایک تھا. آج ہم کیا کہتے ہیں چاروں طریقے سے پڑھو, چاروں میں صحیح ہے. دیکھیے میرے بھائیو ہم دنیاوی معاملات میں کتنا ٹٹولتے ہیں. کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں, کتنی انکوائری کرتے ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں, کیریکٹرسٹکس کیا ہے, اس کے اندر میموری پاور کتنا ہے, اس کے یعنی دنیا بھر کے جو ہے سوالات کرتے ہیں. اگر کہیں پر پلاٹ لینا ہو, کہیں پر جگہ لینا ہو, 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جو پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں, وہاں میرا لینا فائدہ مند ہے نہیں ہے. سینکڑوں لوگوں سے پوچھیں گے کہ آگے چل کر کوئی نقصان ہے, فائدہ ہے, کتنا پوچھیں. تو میرے بھائی دین کے معاملے میں ہمیں کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ دین کے معاملے میں یہ تحقیق, اسکروٹنی, یہ ریسرچ ہم کیوں نہیں کرتے؟ نماز پڑھنا ہے تو نبی کی طرح کیوں نہیں پڑھتے, صحابہ کی طرح کیوں نہیں پڑھتے, روزہ رکھنا ہے تو نبی کی طرح کیوں نہیں رکھتے, صحابہ کی طرح کیوں نہیں رکھتے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا, ہمارے بڑوں نے کہا, انہوں نے کہا, ہم ان کی بات سن کر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. میرے بھائیو طریقہ وہ صحیح ہے جو نبی نے بتایا, طریقہ وہ صحیح ہے جو صحابہ کرام نے عمل کر کر دکھایا. یصلون کما, اللہ کے نبی کا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. زندگی بھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, حال کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ایک بندے سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ واپس بھیجا, کہا کہ جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا فائدہ؟ ایک بندہ نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, نبی اس کو دیکھ رہے ہیں, 3 مرتبہ نبی نے واپس کر دیا. اور جملہ کیا غور کریں, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھا ہی نہیں. یعنی بالکل آپ نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے صحیح نماز نہیں پڑھی, آپ نے غلط پڑھی, نہیں کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. یعنی وہ نماز شمار ہی نہیں ہوگی, وہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. نبی نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, جبکہ 3 مرتبہ بندہ نماز پڑھ کر آ رہا ہے. مطلب بتا رہی ہے کہ ایسی نمازیں جس میں طریقہ رسول نہ ہو, کیا فائدہ؟ طریقہ رسول ضروری ہے میرے بھائی, ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار یہ جملہ دہرایا. تو میرے بھائی ہر معاملے کے اندر
دیکھیے نماز میں طریقہ رسول ضروری ہے، ورنہ یہی نماز ہمارے لیے ضلالت اور گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ روزہ ایک اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اگر روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو یہی روزہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے نکلے مکہ مکرمہ کے راستے میں سفر میں پہنچے ہوئے، کہتے ہیں کہ برق غمیم نامی جگہ پر صحابہ کرام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ صحابہ کرام بہت روزے سے اور بہت تکلیف میں، صحابہ کرام روزے سے رکھے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ توڑ دو، اس لیے کہ سفر کے اندر جو ہے اختیار ہے آدمی کو، اگر تکلیف ہو رہی ہو تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کا پیالہ منگوانے کے بعد جو ہے فرفعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے پیالے کو اوپر کیا، حتی رآہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، فشربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پی لیا، لوگ دیکھ رہے ہیں سب روزے سے ہیں، نبی نے پانی پی لیا، ثم شربہ، تو آپ کیا دیکھا دیکھیے صحابہ کرام نے پانی پی لیا، کیوں؟ نبی نے جو کیا وہ ہمیں کرنا ہے، نبی نے جو کہا وہ ہمیں کہنا ہے۔ تو صحابہ کرام کے روزے توڑ دیا، تکلیف ہے، تکلیف کے ساتھ عبادت جو ہے یہ مکلف نہیں ہے بندہ عبادت میں تکلیف کے ساتھ، تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا روزہ توڑ دیا، پھر بھی کچھ لوگ روزے سے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ان بعض الناس قد صام، ان بعض الناس قد صام، اے اللہ کے نبی آپ نے روزہ توڑنے کے لیے کہا، ابھی کچھ لوگ روزے سے ہیں، وہ لوگ روزہ نہیں توڑے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر، کیا گناہ کر رہے تھے؟ روزے سے تو تھے، روزے سے ہے، پھر بھی نبی نے کہا کہ تم یہی لوگ گنہگار ہیں۔ دیکھیے روزہ ہم کیا کہتے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے، غلط کیا ہے؟ روزہ یہ رکھ کر غلط کیا ہے؟ روزہ رکھ کر بھی ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ تو میرے بھائی عبادت سے زیادہ اہم عبادت طریقہ عبادت ہے، عبادت ہمیں کرنا ہے لیکن طریقہ عبادت اللہ کے نبی کا بتایا ہونا چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، ہر چیز۔ بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، عیدگاہ میں نفل نماز کوئی نہیں ہے سوائے نماز عید کے، عیدگاہ میں سوائے نماز عید کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہاں تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، کیوں تم نماز پڑھ رہے ہو؟ مت پڑھو۔ تو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں خیر کا کام ہی تو کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ثواب ملے گا۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تمہیں صرف امید ہے کہ ثواب ملے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں عذاب ملے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی سے یہاں نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے معروف اور متبع سنت صحابی، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر جو ہے وہ چھینکنے لگا، چھینک دیا اس نے، چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چھینکا اس وقت الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جیسے اس بندے نے یہ بات کہی ہے تو عبداللہ بن عمر نے پکڑ لیا، اور صحابہ کرام جو ان کے سامنے کسی چیز کو بدعت کو ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرتے، فوراً ٹوک دیا کرتے ہیں۔ جیسے اس بندے نے کہا تو عبداللہ بن عمر نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَّمَنَا أَن نَّقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بندے تم نے چھینکا تو الحمدللہ کہہ دیا، لیکن والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیا ہے؟ درود کیوں یہاں پر پڑھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں سے الحمدللہ سکھایا ہے، یہاں پر درود پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ڈال دیا عبداللہ بن عمر نے، کہا کہ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے تو کیسے پڑھ سکتے ہو؟ حالانکہ میرے بھائی کون سا گناہ ہے؟ درود ہی تو پڑھ رہا ہے بندہ، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، ایک درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ڈال دیا کہ پڑھنا صحیح ہے لیکن یہاں پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں طریقہ رسول بھی ضروری ہے، عبادت کی جگہ بھی ضروری ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ طریقہ عبادت ہمیں اللہ کے نبی سے سیکھنی ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے کہیں بھی پڑھ لیں گے، کبھی بھی پڑھ لیں گے، درود پڑھنا ہے کبھی بھی پڑھ لیں گے، کہیں بھی پڑھ لیں گے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے کچھ مقامات ہیں، ان مقامات پڑھیں یا عموماً کسی بھی وقت
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم اذان سنو تو اذان کے مؤذن کا جواب دو اور پھر اس کے بعد جو ہے تم میرے اوپر درود پڑھو۔ جملوں پر غور کریں، اللہ کے نبی کیا کریں، جب تم اذان سنو تو مؤذن جیسے کرے ویسے کہو اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، یعنی اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھو، اذان سے پہلے مائک میں درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اذان دیتے ہیں، جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہے پہلے اذان سنو، اس کا جواب دو، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، پہلے نہیں بعد میں درود پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو چیزیں تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ہم نے نبی کی دی ہوئی چیزیں نہیں لی، اگر ہم نے نبی کی منع کردہ چیزوں سے نہیں رکے تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ محمد کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ نے فرمایا اے مومنوں، اور مومنوں سے مخاطب ہو۔ دیکھیے ایمان لانے کے بعد بھی اعمال ختم ہو سکتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہی دو سوالات کا جواب ہے، من تعبد و کیف تعبد، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت رسول کا طریقہ، یہی دو چیزیں، یہی دو اصول ہیں، یہ سلف کے دو اصول ہیں، قال اللہ وقال الرسول، یہی دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو اصول کو یاد رکھیں، من تعبد و کیف تعبد۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی عبادت چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی، اطاعت چھوڑ دی تو تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں پڑھو، روزے نہ کچھ بھی کرو، اعمال ضائع ہوں گے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ کے نبی کے طریقوں کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اپناؤ، اور اگر طریقہ رسول کسی عمل میں نہ ہو، عمل چاہے کتنے محنت طلب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو عمل نبی نے نہیں کیا وہ رد ہے، وہ رد ہے، مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے بیان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، کہ جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی ایسی چیز گھڑ دی، احدث کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی، کسی چیز کو انوینٹ کرنا، ناولٹی، ایسی چیز جو پہلے نہ تھی، ایسی چیز کو انوینٹ کرنا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسرا سوال جواب ہے کہ ہم عبادت ایسی کریں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ اگر ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں ہلاکت لازمی ہے، گمراہی لازمی ہے۔ دیکھیے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، صحیح علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت عمرو بن سلمہ الحمدانی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کنا نجلس علی باب عبداللہ بن مسعود قبل صلاۃ الغداء، نماز فجر سے پہلے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے اس لوگ ہمیشہ فجر سے پہلے تک جاتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے، فجر سے پہلے، اور وہ صحابہ بھی ویسے تھے، جب کوئی بندہ آیا اس کو سکھاتے۔ آج کل کی طرح نخرے کرنے والے یا ایٹیٹیوڈ دکھانے والے نہیں، بس بندہ پیاسا نظر آیا اس کو علم سے سیراب کرتے ہیں۔ تو کہا کہ فجر سے پہلے پہنچے، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِي فَقَالَ أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَعْدُ قُلْنَا، کہا کہ نکلے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مسجد کی طرف نکلے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہو لیے، پوچھا کہ تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود آ گئے؟ کہا کہ ہاں آئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے ملاقات کی تو ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرته ولم ارى والحمد للہ الا خیرا، کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن ابھی میں نے مسجد کے اندر ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، منکر
میں نے ایسی چیز دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا فما ہوا, کہا کیا ہے ایسی منکر چیز تم نے کیا دیکھی؟ تو کہا کہ دیکھو میں نے مسجد کے اندر دیکھا ایک قوم بیٹھی ہوئی, ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے, قومن حلقن جلوسن, حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, ینتظرون الصلاۃ, نماز کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن حلقہ جب بیٹھے ہیں تو ان کے اندر ایک بندہ جو ہے کنکریوں کو لے کر جو ہے تکبیر کہہ رہا ہے. ایک بندہ کنکریوں کو لے کر کہتا ہے کبیروا میاتن, کہتا ہے کہ لوگوں تم 100 مرتبہ تکبیر کہو. سب لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے حللوا میاتن, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. پھر وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے سبحوا میاتن, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. وہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یعنی اجتماعی ذکر کر رہے ہیں, اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. تو قال فماذا قلت لهم, عبداللہ بن مسعود نے کہا جب تم نے ان کو اس طرح کا نیا طریقہ ایجاد کرتے ہوئے دیکھا مسجد کے اندر بیٹھ کر, جب نماز کا انتظار کریں تو انفرادی طور پر ذکر کریں. یہ کیا ہے 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہو, 100 مرتبہ الحمدللہ کہو, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا اچھا تم نے جب یہ واقعہ دیکھا تم نے ان کو ڈانٹا نہیں؟ فما قلت, کیا کہا تم نے کچھ نہیں کہا؟ کہا ما قلت لهم شيئا انتظار رائک, میں نے کچھ نہیں کہا, بس میں آپ کے رائے کا انتظار کر رہا تھا, آپ سے بات کروں اور جا کر کچھ کہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود غصہ ہو گئے ان لوگوں کے اوپر, اس عمل پر ان کے غصہ ہو گئے. ان کے لیے بہتر ہے افلا امرتهم, تم نے کیوں نہیں یہ بات نہیں کہی ان يعد سیئاتهم وضمنت لهم اللہ یضيع من حسناتهم شيء, کہ بجائے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے اپنے گناہوں کو شمار کرے کیوں کتنے گنہگار ہیں. یہ طریقہ جو اللہ کے نبی سے نہیں ہے, اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ چلے گئے اور جا کر آپ نے انہیں ڈانٹا. کہا تم مدینہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چلے گئے. وہ حلقہ, وہ سرکل جہاں پر یہ لوگ تھے وہاں پر عبداللہ بن مسعود پہنچے اور کہنے لگے اراکم تصنعون, یہ کیا چیز ہے وہ جو تمہیں دیکھ رہا ہوں, تمہیں کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے وہی جملہ دوہرایا کہ ہم تکبیر تحلیل اور تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو, تم نجات پا جاؤ گے. کہا وہی حکم تمہارے لیے بربادی ہے, وہی حکم تمہارے لیے بربادی ہے. یا امت محمد ما اسرع حلقتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنية لم تكسر والذي نفسي بيده. کہا اے لوگوں تمہارے لیے ہلاکت ہے, تمہارے لیے بربادی ہے. کتنا جلد تم لوگ برباد ہو رہے ہو. ابھی یہ تو نبی کے اصحاب زندہ ہے, نبی کے اصحاب تمہارے درمیان موجود ہے اور یہ نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہیں, نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے بدعت کرنا شروع کر دیا. ابھی نبی کے صحابہ موجود ہیں. کہا والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت اہدی من ملت محمد. دیکھو اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود نے ڈانٹ دیا, کہا کہ یا تو تم جو ہے نبی سے زیادہ جاننے والے ہو, نبی نے تو یہ ہمیں سکھایا نہیں. اجتماعی طور پر اس طرح بیٹھ کر جو ہے کنکریاں لے کر سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ کہا جائے, ایک بندہ کہے اور باقی سب جو ہے اس کو فالو کرے. تو اللہ کے نبی حضرت عبداللہ نے کہا یا تو تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا تو مفتتح باب ضلالۃ, گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. تو کیا فرمایا انہوں نے؟ ان لوگوں نے جواب دیا قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ تو بس خیر کا ہے, ہم بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں. تو یعنی انسان صرف بھلائی کو چاہے تو ضروری نہیں کہ اس کو فائدہ ہو. کتنے ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, کتنے خیر کے متلاشی ہیں لیکن خیر تک نہیں پہنچ پاتے. کتنے خیر کی متلاشی ہیں, کا کم من مرید لن یصیبہ, خیر کی خواہش ہے لیکن طریقہ غلط ہے, خیر نہیں ملے گا, خیر ان کو نہیں ملے گا. تو میرے بھائی جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے, طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن تو پڑھیں گے لیکن معنی مفہوم سمجھیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. کہا کہ لا یجاوز یمرقون من الاسلام, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام سے ایسے ہی نکل
جائیں گے تیزی کے ساتھ جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے، یہ لوگ نکل جائیں گے دین سے۔ سمجھیں گے ہم لوگ بڑے اللہ والے ہیں۔ کہا کہ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو جنہوں نے طریقہ رسول کو چھوڑا، کہا کہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو اور تم نے طریقہ رسول کو چھوڑ دیا، طریقہ صحابہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں صحابی رسول کہ ہم نے دیکھا ایک جنگ کے اندر، ہم نے جنگ نہروان، غالباً ہم نے نہروان جنگ کے اندر دیکھا کہ جتنے لوگ تھے یہ بدعت کا کام انجام دیتے وہ خوارج کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، خوارج کے ساتھ تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے یہ لوگ، متبع سنت نہیں تھے یہ لوگ، صحابہ کے خلاف تھے، صحابہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کر یہ صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، جو متبع سنت ہوتا ہے، جو متبع ہدایت رسول ہوتا ہے، وہ کبھی صحابہ کا مخالف نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صحابہ کے مخالف تھے، کیوں؟ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے بھی ہدایت رسول کو چھوڑ دیا گمراہی اس کے لیے لازمی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے، ان پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، یہی دو چیزیں ہیں۔ عبادت کس کی؟ عبادت ایسی، عبادت اللہ کی، عبادت محمد جیسی، کتاب اللہ، سنت رسول، یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں۔ صحابہ کرام نے ان دو چیزوں کو پکڑا تو کبھی وہ گمراہ نہیں۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے، جن کی بہت ساری مثالیں جو ہیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، بس اس کا جو اہم جز ہے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حالت اسلام میں ملنا چاہے، مسلمان کی حالت میں ملنا چاہے، تو اس کو چاہیے وَإِنَّهُنَّ من سنن الهدى ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیوت لترکتم سنت نبیکم۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس حالت اسلام میں ملو، ہدایت پر باقی رہو، تو نبی کی سنت کو اپنا لو۔ کیوں؟ ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے تمہارے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نبی کی سنت سے زیادہ دوسروں کے اقوال اور اعمال ہمیں پسند ہے، دوسروں کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے کام جو ہے ہمیں پسند ہے اور ہم ان پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، گمراہی اس کے لیے ہے جو آدمی طریقہ رسول کو چھوڑ دے۔ دیکھیں جو آدمی طریقہ رسول کو چھوڑ دے گمراہ ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں موجود ہیں، بلکہ آج بھی بر صغیر کے اندر موجود ہیں جنہوں نے طریقہ رسول کو چھوڑ دیا، سنت نبی کو چھوڑ دیا، بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے، بلکہ بعض لوگ اسلام سے نکل گئے سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے امام مجموع الفتاوی کے اندر کہتے ہیں کانا بعض الناس ینادی ابن عباس، آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، ان کی بات ہم لیں گے، حدیث رسول سے ٹکرائے تب بھی ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، ہم فلاں کی بات مانیں گے، فلاں کی بات مانیں گے۔ میرے بھائی دنیا میں کسی کی بات نہیں چلے گی جو اللہ کے رسول کی بات آ جائے، کسی امام، فقیر، پیغمبر، ولی، کسی کے نہیں، امام الانبیاء کی بات چلے گی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک مرتبہ حج تمتع کے بارے میں ایک مسئلہ چھڑا کہ حج تمتع افضل ہے، حج قران افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے، تو لوگ کہنے لگے قال ابو بکر و عمر، لیکن ابو بکر اور عمر تو یہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کا موقف دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف دیکھیں، کتنا سختی کے ساتھ کہتے ہیں یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون قال ابو بکر و عمر۔ کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر
آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے بات کہی ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے بات کہی ہے. یعنی ابو بکر اور عمر کی بات چلے گی یا اللہ کے رسول کی بات چلے گی؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے بات کہی ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر کی بات چلے گی. مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے. تو میرے بھائیوں جہاں پر حدیث رسول آ جائے وہاں پر کسی کی بات نہیں چلے گی. طریق رسول آ گیا وہاں سر تسلیم خم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان. کہتے ہیں تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس انسان کے سامنے سنت رسول آ جائے طریقہ رسول آ جائے لم یکن یدع له اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ طریقہ رسول کو چھوڑ دے کسی ایک انسان کی بات کو سن کر لقول احد من الناس کائنا من کان چاہے وہ کہنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات کو سن کر طریقہ رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا. طریقہ رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس بات پر تمام کو اجماع ہے. بلکہ امام شافعی کہتے ہیں اگر میں بھی کوئی بات کہوں اذا قلت قولا يخالف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا بقول الحائل. اگر میں کوئی بات کہوں اور تم دیکھو کہ میری بات نبی کی سنت کے خلاف ہے میری بات کو دیوار پر مار دینا اس بات پر عمل نہ کرنا. یہ بات جو ہے صرف امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں کہی ہے, یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہی ہے, یہی بات امام احمد بن حنبل نے کہی ہے, یہی بات امام مالک رحمہ اللہ نے کہی ہے, بلکہ امام سفیان ثوری نے کہی, امام عبداللہ بن مبارک نے کہی, یہ بڑے بڑے ائمہ نے یہی بات کہی ہے. اگر ہماری باتیں نبی کی حدیث سے ٹکرائیں تو ہماری باتوں کو دیوار سے مار دو, نبی کی حدیث کو لے لو. لیکن میرے بھائیوں آج دیکھا یہ جاتا ہے حدیث رسول ہونے کے باوجود صحیح صریح حدیث کے ہونے کے باوجود جو ہے لوگ اپنے مذاہب پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر یؤخذ کل احد ویرد الا صاحب هذا القبر. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر ایک کی بات ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا. امام مالک رحمہ اللہ نے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر کہا کہ دنیا میں ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس کے قبر والے کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں جائے گا. اس کی ہر بات جو ہے قابل قبول ہے, ہر بات کو لینا ہے. تو میرے بھائی یہ وہ ائمہ تھے جو سنت رسول کے لیے دنیا بھر کے اقوال کو چھوڑ دیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث اخذنا. بڑی پیاری بات کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, بہت بڑے امام اہل سنہ, بہت بڑے امام کہتے ہیں امام اہل سنہ الامام الربانی العالم الربانی والصدیق الثانی کہا گیا ان کو. بہت عظیم لقب ہے جس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ. میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی. اے لوگوں میری تقلید نہ کرو, امام مالک کی تقلید نہ کرو, شافعی کی تقلید نہ کرو. وخذوا من حيث اخذنا. احکام کو اس جگہ سے لو جس جگہ سے انہوں نے لیا ہے, جس جگہ سے جس مصدر سے جس ریسورس سے انہوں نے احکام کو لیا اسی جگہ سے تم لو. امام میری تقلید نہ کرو, مالک کی تقلید نہ کرو, شافعی کی تقلید نہ کرو. یہ ائمہ نے خود کہا ہے اور آج ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کہا کہ وہاں سے لو احکام کو جہاں سے انہوں نے لیا ہے, اور وہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائی سوچنے کی بات ہے ہم لوگ جا رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری, امام مالک کی وفات 179 ہجری, امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری, امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات 204 ہجری, 204 ہجری. تو ہم دیکھیں 241 ہجری تک جا رہے ہیں, 204 ہجری تک جا رہے ہیں, 150 ہجری تک جا رہے ہیں, 200 اور 80 ہجری تک جا رہے ہیں. تو ہم اور پہلے کیوں نہیں جاتے؟ یہاں تک ہم جا رہے ہیں تو اور 80 سال پہلے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احکام ملے گی, نبی کی حدیث سے ملے گی, تو نبی کے احکام ہم کیوں ملے گی؟ یہاں تک تو ہم لوگ جا رہے ہیں, 1200 سال تک پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر ہم لوگ اور 200 سال پیچھے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیں ملے گی. میرے بھائی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ احکام وہاں سے لو جہاں سے لوگوں نے لیا. میرے بھائی نجات کتاب و سنت میں, اللہ کی کتاب میں, نبی کی سنت میں, یہی دو چیزیں ہماری کامیابی کا راز ہے. اللہ کی عبادت, نبی کا طریقہ.
امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہماری زندگی اور موت کیا ہے؟ اللہ نے حسن عمل کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، احسن عملا کہا، احسن عملا، اللہ نے موت و حیات اس لیے پیدا کیا بنایا تاکہ دیکھیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ حسن عمل معیار ہے، کثرت عمل نہیں، زیادہ عمل کرنا نہیں ہے، اچھا عمل کرنا ہے، اچھا عمل یہ کرائٹیریا ہے، کثرت عمل نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اخلصہ و اسوبہ، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اخلصہ و اسوبہ، حسن عمل کا ڈیفینیشن بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخلصہ و اسوبہ، عمل وہ اچھا ہے جو اللہ کے لیے ہو، عمل وہ اچھا ہے جس میں طریقہ رسول اللہ کا ہو، طریقہ رسول اللہ کا، اخلصہ و اسوبہ، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، تبھی ہمارا عمل جو ہے کامیاب ہوگا، ورنہ ہم عمل کر رہے ہیں اگر یہ دو چیزیں نہ ہو یا دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر غور کریں، کتاب و سنت کو لازم پکڑیں، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو اس کے اندر ہلاکت لازمی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون الى راي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم۔ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس نبی کی حدیث موجود ہے، اس کی سند موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ سفیان بہت بڑے امام ہیں، دو امام ہیں، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کسی امام کی بات کی طرف جاتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ مجھے ڈر ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کا حکم آنے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، یا تو فتنے میں مبتلا ہوں گے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور کیا فرمایا؟ پوچھا گیا ان سے فتنے سے مراد کیا ہے؟ اتدری ما الفتنہ، کہا تم جانتے ہو فتنے سے مراد کیا ہے؟ قال الشرک، شرک ہے، فتنے سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ مخالفت رسول کریں گے تو صرف بدعت میں نہیں بلکہ شرک کے اندر بھی مبتلا ہوں گے۔ یہ سنت رسول چھوڑنے کا نتیجہ ہے، سنت رسول جو چھوڑ دیں تو اس کے مقدر میں گمراہی، ضلالت، شرک اور بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم لوگ جو ہے کتاب و سنت کو لازم پکڑیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت خالد بن معدان بہت بڑے محدث ہیں، خالد بن معدان سن 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، خالد بن معدان الخلاعی، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عرباض ابن ساریہ کے پاس آئے، آ کر ہم نے ان کو سلام کیا، اور عرباض ابن ساریہ کو پہلے تعریف کریں کہ بڑے اچھے آدمی، ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان کے پاس آ کر کہ ہم آپ کے پاس آئے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، اور کچھ آپ سے استفادہ کریں، تو کچھ آپ ہمیں علم پہنچائیں، کچھ علم دیجیے۔ تو حضرت عرباض ابن ساریہ نے ایک حدیث اللہ کے نبی کی سنائی، بڑی پیاری حدیث ہے، کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعدنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب فقال قائلا یا رسول اللہ، کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، بڑی اچھی پیاری نماز آپ نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہونے کے بعد جو ہے نبی نے ہمیں واعظ کیا، فوعظنا موعظة بلیغة، بڑا پیارا واعظ آپ نے کیا، بڑا بلیغ، بڑا فصیح واعظ آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا۔ جب آپ ہمیں واعظ کر رہے تھے تو اتنا رقت آمیز، اتنا مؤثر وہ بیان تھا، اتنا دل پذیر وہ بیان تھا، کہنے لگے ذرفت من العیون وجلت من القلوب، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وجلت من القلوب، اور دلوں کے اندر رقت طاری ہو گئی، ایسا بیان جو ہے آپ علیہ السلام ہمارے سامنے کرنے لگے۔ ایک بندے نے کہا فقال قائل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو ایسے لگتا ہے کسی الوداع ہونے والے بندے کا نصیحت ہے، کسی دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کی نصیحت ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا، اے اللہ کے نبی آپ بیان تو کریں، ہمیں کچھ نصیحت بھی کیجیے۔ تو آپ نے کہا
اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور حکمرانوں کی بات سننے کی وصیت کرتا ہوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، گرچہ کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر مقرر کیا جائے اس کی بات کو سنو. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اس وقت کیا کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. آپ نے کہا جب اختلافات ہو اس وقت میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ خلفاء جو نیک ہیں، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنے کچیلے دانت تلے دبا لو، ان کو پکڑو مضبوطی سے. عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں تلے دبانا، اس کا مطلب ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے سنت رسول کو تھام لو، سنت صحابہ کو تھام لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نصیحت کر رہے ہیں جب آپ سے کہا گیا یہ تو کسی الوداع ہونے والے کی نصیحت ہے. بڑے دقت آمیز انداز میں آپ علیہ السلام نے نصیحت کی. تو یہاں پر آپ نے وہی کہا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء، لوگوں میری اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنا لو. اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اے لوگوں دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے بھائی سب فتنے کہاں سے؟ یہ ضلالت، یہ گمراہی، یہ جہنم میں جانا، یہ سب کہاں سے؟ سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. سنت چھوڑ دیے انسان کی بربادی شروع ہو گئی. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان رہتے دنیا تک ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرے. ہر عمل میں، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، سنت رسول کو جب تک ہم پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ، چاہے صحابہ ہو تابعین ہو، یہ بنیادی جو عبادت ہے اس کے اندر فرق نہیں دیکھیں گے. ہاں اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن عبادات کے اندر ہم تبدیلیاں نہیں دیکھیں گے. ہاں کچھ فرقے تھے جنہوں نے قدریہ اور اسماء صفات کے باب میں کچھ گمراہی تھی اور وہ یہ سنت رسول چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن یہ نمازوں کے اندر تبدیلیاں، روزوں کے اندر، زکوٰۃ کے اندر یا حج کے اندر یہ جو نئے نئے طریقے آئے ہیں کب آئے؟ یہ سنت رسول کو چھوڑنے کے بعد. تو یاد رکھیں کتاب و سنت یہ دنیا کے دو بنیادی اصول ہیں. انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں. اگر ان دو اصول کے اوپر لوگ چلے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جمع الدین اصلان اللہ نعبد الا اللہ ولا نعبد الا بما شرع. یہی بات جو ہے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ پورے دین کا اصول دو ہی اصل ہے. پورے دین کا خلاصہ دو چیزوں پر ہے. ستون، پورا دین جو دو پلرز پر قائم ہے، وہ اصول کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ولا نعبد الا بما شرع، وہ شریعت اپنائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لا نعبد بدعتوں کے بدعت کے ذریعے عبادت نہ کریں. اس کے بعد فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے قیامت کے دن تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ عمل صالح کریں. اب عمل صالح کیا ہے؟ اس کی شرح میں کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو اور دوسرا نبی کی مطابقت ہو. یہ دو چیزیں ہوں تو اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. اور اگر یہ چیزوں پر ہم عمل کریں تو یقیناً انشاءاللہ ہم لوگ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو خیر میرے بھائیوں دو سوالات ہیں. کون سے دو سوالات؟ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی، عبادت کیسی. اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادت کس کی؟ لا الہ الا اللہ. عبادت کیسی؟ محمد رسول اللہ. اگر یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو
پورا اسلام اسی کے اندر آ گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں طریقہ رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے دلالت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان میں ہم نے جو کچھ نمازیں پڑھی ہیں، جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو کچھ ذکر و اذکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔